بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 231 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب عیادت الصبیان، یعنی بچوں کی عیادت کرنا۔ چونکہ اس سے قبل اس کتاب میں گزشتہ ابواب میں مستقل یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ گیا ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اور یہ کہ ہر ممکن طریقے سے اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کی دل جوئی کی فکر کرنا، تو اس چیز کی دین اسلام میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار پڑ گیا ہو تو کیا اس کی بھی عیادت کی جانی چاہیے، یا یہ کہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس سلسلے میں یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 512۔ فرمایا کہ عن اسامة بن زید ان صبیا لابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقل۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا ایک چھوٹا بچہ بیمار پڑ گیا، اور یہاں بیماری کے لیے ثقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اتنا بیمار پڑ گیا کہ گویا موت کی علامات یا موت کے آثار اس پر نمایاں ہونے لگے۔ فبعثت امه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ولدی فی الموت۔ تب اس بچے کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا کہ میرا بیٹا تو موت کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی تھیں، یہ اگرچہ اکثر کتب میں اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کون سی صاحبزادی تھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہن، تو اس بارے میں کوئی وضاحت اکثر کتب میں نہیں ہے کہ یہ کون سی صاحبزادی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ حدیث کی ایک معروف کتاب ہے، اس میں یہ وضاحت اور یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ اب یہاں مزید ایک بات قابل غور ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کے 2 بچے تھے۔ یہاں تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے اور آگے جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان کا یہ کم سن بچہ، اس پر موت کی کیفیت، نزع کی کیفیت طاری تھی، اور اس وجہ سے پریشانی کی کیفیت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ تشریف لائیے، میرے بچے کا ذرا حال دیکھیے۔ تو گویا کہ یہ بچہ کہ اس پر موت کی کیفیت طاری تھی، کہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ جب موت کی کیفیت طاری تھی تو مقصد یہ ہوا کہ پھر موت واقع ہوگی، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی تھیں زینب رضی اللہ عنہا،
ان کے تو صرف 2 بچے تھے۔ ایک ان کا بیٹا تھا کہ جس کا نام تھا علی، اور دوسری ان کی بیٹی تھی کہ جس کا نام تھا امامہ۔ بیٹا علی سن 8 ہجری کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 30 سال سے کچھ کم تھی، جبکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اور ناظرین، یہ عجیب معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام کائنات میں اللہ عز و جل کے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سبھی سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یہ معاملات، تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں صاحبزادیاں یہ عین جوانی کی کیفیت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں کہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر 30 سال سے کچھ کم تھی، جبکہ رقیہ کی عمر 21 سال تھی، اور ام کلثوم کی عمر 27 سال تھی، اور یہ تینوں بیٹیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تینوں جوان بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے خود اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ تو یہ جو زینب رضی اللہ عنہا تھیں کہ جن کا یہ واقعہ ہے، سن 8 ہجری کی ابتدا میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر سن 8 ہجری میں ہی رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح و غالب کی حیثیت سے مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، تو کوئی فاتحانہ شان و شوکت نہیں تھی، کوئی تکبر و غرور نہیں تھا، کوئی جشن کا سماں نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عجز و انکسار کی کیفیت میں سر جھکائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس یادگار اور تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ اس اونٹنی پر اسی بچے کو بٹھا رکھا تھا کہ جس کا نام تھا علی، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا تھا کہ جس کا اسی سال انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد سن 8 ہجری کے اختتام سے پہلے جب چند دن باقی رہ گئے تھے، تو یہ علی جو کہ کم سن تھا، یہ بیمار پڑ گیا، اسے بخار ہوا، اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے یہ داغ مفارقت دے گیا بچپن میں ہی۔ جبکہ دوسری ایک بیٹی تھی ان کی، زینب کی بیٹی، ایک بیٹا علی اور بیٹی امامہ۔ یہ جو بیٹی تھی ان کی امامہ، یہ وہی بچی ہے کہ جس کے بارے میں متعدد کتب حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ قیام کی حالت میں اسے گود میں اٹھا رکھا ہے، اتنا پیار، اتنا لاڈ، اتنی محبت و شفقت،
اور جب سجدے میں جاتے تو اسے اپنے قریب بٹھا دیتے، اور پھر جب دوبارہ قیام کی حالت میں جاتے تو اس بچی کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ یہی بچی تھی کہ جس کا نام ہے امامہ، اور جس نے طویل عمر پائی، یہاں تک کہ کوفہ میں سن 66 ہجری میں امامہ کی وفات ہوئی۔ تو یہ بھی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی۔ تو بیٹا علی وہ بھی بڑا ہوا، اگرچہ کم سن ہی صحیح، لیکن اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ جو یہاں آگے تذکرہ کیا گیا ہے کہ گود میں اسے بٹھا رکھا ہے۔ اور امامہ بھی بڑی ہوئی اور بڑی طویل عمر پائی سن 66 ہجری تک۔ تو یہ کون بچہ ہے کہ جو اتنا چھوٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے اور اس پر موت کی کیفیت طاری ہے۔ الغرض متعدد اہل علم کے بقول اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھی بہہ نکلے، لیکن پھر وہ بچہ شاید بچ گیا، اور یہ کہ وہ ان دونوں میں سے ہی کوئی تھا کہ یا تو وہ علی تھا اور یا وہ امامہ تھیں، کیونکہ ان کے حضرت زینب کے صرف یہی 2 بچے تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ زینب نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی اے میرے والد، آپ ضرور تشریف لے آئیے کہ بڑی پریشانی کا سماں چل رہا ہے کہ ولدی فی الموت، کہ میرے بچے پر تو موت کی کیفیت طاری ہے، بچہ دم توڑ رہا ہے۔ فقال للرسول، تب جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کو یوں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کو یوں کہا، رسول کو یوں کہا۔ رسول کے لفظی معنی ہے پیغام لانے والا، پیغام لانے والا، پیغام بر۔ چونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا کرتے تھے اللہ کے بندوں تک، تو انہیں بھی رسول کہا گیا کہ لفظی معنی ہے رسول کے پیغام لانے والا۔ رسول انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے، پیغام پہنچانے والا، پیغام بر۔ پھر یہ لفظ پیغام بر سے مختصر ہو کر عام بول چال میں پیغمبر بن گیا، ورنہ اصل میں ہے پیغام بر۔ تو رسول کے لفظی معنی پیغام لے جانے والا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا لفظ جبریل امین علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام اور اللہ کی طرف سے وحی لایا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت جو سورت ہے 30ویں سپارے میں، اس میں انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ الغرض رسول کو یوں جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ شخص جو کہ پیغام لے کر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کی طرف سے کہ جلدی تشریف لائیے، میرے بچے پر موت کی کیفیت طاری ہے۔ تو اس قاصد کو، پیغام لانے والے کو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر روانہ کر دیا۔ فرمایا کہ اذهب، جاؤ، واپس جاؤ میری بیٹی کے پاس، فقل لها، اور اسے یوں کہو میری طرف سے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب
کہ دیکھو اللہ نے جو کچھ واپس لے لیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ ہر چیز کی اللہ کے پاس ایک خاص مدت مقرر ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو اور یہ کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اس قاصد کو، اس پیغام بر کو یہ پیغام دے کر واپس روانہ فرما دیا کہ میری طرف سے میری بیٹی کو جا کر یہ بات کہو، یہ پیغام پہنچاؤ کہ جو کچھ اللہ نے واپس لے لیا تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی چیز تھی، اپنی ہی دی ہوئی چیز اللہ نے واپس لے لی، اور جو کچھ میسر ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی نعمت انسان کو میسر ہے، وہ اولاد ہو یا مال و دولت ہو یا جو کچھ بھی ہو، نعمت کسی بھی شکل میں ہو، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمائے کہ لا راد لقضائی، اور ایک موقع پر فرمائے کہ لا معقب لحکمی، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور پھر مزید یہ کہ کل شیء عنده الی اجل مسمی، کہ اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے تو اس کی ایک مدت مقرر ہے، تو جو کچھ بھی نعمت انسان کو میسر ہے، وہ اولاد ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس کی ایک مدت اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنی دی ہوئی چیز اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ یہ پیغام بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے ذریعے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی جانب۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔